السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ خواتین و حضرات، آج کا جو میرا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے سٹریس، اینزائٹی اور ڈپریشن۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی بات پر یا کسی نہ کسی معاملات پر پریشان ہے۔ کوئی اپنے گھریلو معاملات کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی اپنے تعلیمی مستقبل کو لے کر پریشان ہے، اور کوئی لوگ تو ایسے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب پریشانی کی سب سے بڑی وجوہات کیا ہیں؟ اب پریشانی کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنا موازنہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کی مثال میں اس طرح سے واضح کرنا چاہوں گا کہ ایک انسان ہے، اگر اسے کوئی کام کہا جائے، وہ اس کام کو کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے لیکن وہ ناکام رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ مایوس ہونے کے بعد وہ اپنا موازنہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کرنے لگ جاتا ہے۔ ایک وجہ تو پریشانی کی سب سے بڑی یہ ہے۔ دوسری وجہ پریشانی کی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر اعتماد نہیں کرتے ہیں، اپنے آپ پر فل کانفیڈنس نہیں رکھتے ہیں۔ تیسری وجہ پریشانی کی سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم اپنی پریشانی کا جو ڈھنڈورا ہے وہ بہت سارے لوگوں کے سامنے پیٹتے ہیں۔ ہم اپنی پریشانی کا تذکرہ بہت سارے لوگوں کے سامنے کرتے ہیں۔ اور ایک وجہ پریشانی کی یہ بھی ہے، ہم کسی ایسے شعبے میں دھکیل دیے جاتے ہیں جس میں ہم جانا نہیں چاہ رہے ہوتے، لیکن مسلسل کوشش کے بعد ناکامی ہمیں ملتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم پریشان رہتے ہیں اور یہ پریشانی ڈپریشن میں بدل جاتی ہے۔ اس پریشانی سے ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اب پریشانی میں انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اب پریشانی میں انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے، وہ دوسروں سے کٹ کے رہ جاتا ہے۔ اس کے ارد گرد جتنا مرضی چاہے خوشی والا ماحول کیوں نہ ہو، وہ اندر ہی اندر اداس رہے گا، وہ سب سے علیحدہ رہے گا۔ اس کو آپ وقتی طور پر دلاسا دو، وہ ٹھیک تو ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ وہ اپنی اسی پریشانی والی حالت میں واپسی آ جائے گا۔ اگر آپ اس کو موٹیویٹ بھی کرتے ہو تو وہ چند دیر کے لیے موٹیویٹ ہوگا، لیکن اس کے کچھ دیر بعد پھر دوبارہ وہ ویسے کا ویسا ہی ہو جائے گا۔ اس پریشانی میں انسان کی کیفیت اس طرح ہوتی ہے، وہ اپنے آپ سے آوازار رہے گا، اس کا اپنے آپ پر سے اعتبار اٹھ جائے گا۔ اب پریشانی کوئی بھی ہو، اس کے انسان پر کیا اثرات ہوں گے؟ اس کے انسان پر یہ اثرات ہوں گے کہ انسان مسلسل جب پریشانی کو سر پر سوار کر لیتا ہے تو وہ ڈپریشن جیسے مرض کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کے سامنے ایسے ویژنز، ایسے خطرناک خواب آنے لگ جاتے ہیں جس کا اس نے زندگی میں کبھی تصور ہی نہیں کیا ہوتا، کہ جو چیزیں اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی، جو چیزیں اس نے زندگی میں کبھی سوچی نہیں ہوتی ہیں، وہ خواب، وہ چیزیں اس کے سامنے آنے لگ جاتی ہیں۔ جیسے کہ میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ گھر میں پانی کی موٹر ہوتی ہے، اس چلتی ہوئی موٹر میں اس نے اپنی انگلی کٹوا لی۔ جیسے اب ایک روڈ ہے، اس روڈ کے اوپر بہت زیادہ ٹریفک ہے، وہ کسی بس میں کچلا گیا، یا وہ کسی کو اللہ معاف کرے جیسے اس نے کسی کو نقصان پہنچا دیا، اس نے اپنے گھر والوں کو نقصان پہنچا دیا، یا اس نے اپنے بہن بھائی میں سے کسی ایک کو نقصان پہنچا دیا۔ ایسے خطرناک ویژنز اور خواب اس کے سامنے آنے لگ جاتے ہیں اور اس کی راتوں کی نیند بالکل اڑ جاتی ہے، اور آپ یقین مانیں وہ راتوں کو سکون سے سو نہیں پاتا۔ اب اس پریشانی پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ اب ان پریشانیوں پر ایسے قابو پایا جا سکتا ہے کہ خود کو خود موٹیویٹ کیا جائے، اپنے سیلف کانفیڈنس کو بحال رکھے، اپنے آپ پر اعتماد کرے، کسی بھی انسان سے امید نہ لگائے، اپنی پریشانیوں کو خدا کے سامنے رکھے، اپنی پریشانیوں کو خدا کے سامنے رکھے، خدا کی ذات سے رابطہ اپنا برقرار رکھے۔ اگر مسلسل پریشانی سر پر حاوی ہو رہی ہے تو اپنا ذہن کسی ایسے کام میں ڈائیورٹ کرے جو اس کو اس پریشانی سے باہر نکالے، اپنے آپ کو مسلسل مصروف رکھے، لوگوں کے لیے انسپریشنل بنے، اپنے آپ کو ہر حال میں تیار رکھے، اپنی پریشانیوں کا تذکرہ زیادہ لوگوں کے ساتھ نہ کرے، اپنی پریشانیوں کا تذکرہ چند ایک دو مخصوص لوگوں کے ساتھ کرے، اور ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو دیکھے، اگر کوئی پریشان ہے یا کوئی زیادہ ڈپریشن میں ہے تو اس کی جگہ خود کو رکھ کے سوچے، اگر تم خود ہوتے اس کی جگہ پر تو پھر کیا کرتے؟ کائنڈلی ایسے لوگوں کا سہارا بنے، ایسے لوگوں کی مشکل میں مدد کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔